وہ درویش نے لکھا ہے نا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے. کتنے گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. تو گھوڑا جاتے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا. کہنے لگے اس گدھے کو میں بڑی دیر سے سمجھا رہا ہوں، یہ کہہ رہا نہیں کالا ہے، تو آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو کہا کب سے بحث ہو رہی ہے؟ کہ بحث تو بڑے گھنٹوں سے ہو رہی ہے. تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی درست ہے، اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا جناب یہ کیا فیصلہ ہوا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ درست ہے، سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تجھے نہیں پتا گدھا ہے؟ گدھوں سے بحث، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. گدھوں سے بحث. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ گدھوں سے بحث کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بلا مثال و بلا تشبیہ. جاہلوں کو سلام ہوتا ہے، ان سے بحث نہیں. اللہ کے بندوں نے تبلیغ کی، بحث نہیں کی. اپنی زندگی میں وزاداری لائیں، ٹھہراؤ لائیں، عاجزی لائیں، صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان قلبی لائیں، برداشت کرنا سیکھیں. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آپ کو ستانے آئیں گے، تلخ بات کریں، غصہ دلائیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ چڑھتا نہیں، وہ چڑھتا نہیں. اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں کرے تو کہتا چل یار کوئی بات نہیں، دو اور کر لیں. پھر کیا ہے کرتے. یہاں لوگ چڑھ جاتے اور سیانے سیانے بندے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھتے ہیں. آپ کا بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، بڑا حوصلہ. کسی بندے نے آپ کو کہہ دیا آپ جاہل ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یار تو دعا کر اللہ مجھے علم عطا کرے، اللہ میرا سینہ کھول دے. یہ جواب. اس پہ آپ کہیں کہ نہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس فلانی ڈگری بھی. او بھائی آپ چھوڑ دیں. آپ تلخ سوالوں کے جواب کے لیے بھی اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں. خوبصورتی. بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے کامل ولی بھی تھے. اور وہ ولی جو 5 سپارے قرآن مجید کے روز تلاوت کریں اور ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام عرض کریں سرکار کی بارگاہ. اتنا بڑا. اور جس گلی سے گزرے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں. تو رات کو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے گلی میں. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے جن کو کھڑاؤں کہتے ہیں. تو چاند کے بھی آخری دن تھے، رات روشن نہیں تھی، اندھیرا بڑا تھا. تو گلی سے گزر رہے ہیں چوک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان سوئے ہوئے بزرگوں کے پیر پر آپ کا پاؤں آ گیا. یہ اچانک ٹکر ہو جائے گاڑی کی، موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو. یہی پوچھتے ہیں نا. اچھا مجھے بتائیے اندھا بندہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ تو یہ کیوں کہتے ہو اندھے ہو؟ اندھا تو گاڑی نہیں نہ چلا سکتا. یہ بنیادی طور پہ طنز ہوتا ہے، یہ تنقید ہے. یہ آپ نے کسی شخص کو تانا دیا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو جیسے ہی اچانک ٹکر ہوتی ہے لوگ یہی جملہ بول، اندھے ہیں آپ. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح اٹھے سوئے ہوئے. اچانک کہنے لگے آپ اندھے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا آپ اندھے ہیں. وہ جو دائیں بائیں سپاہی تھے نا وہ بھی ساتھ تھے. تو بزرگوں نے کہا آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. تو وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، گردن کاٹیں گے بابا جی کی.
بزرگ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے بے ادبی کی، آپ کو اندھا کہا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بابا جی نے تو نہیں ایسا کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی، یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے مسائل سخت ہوتے۔ کہا جناب انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ جناب نہیں کہا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تو اسے باتیں کر رہا تھا مجھ سے۔ کہا حضور آپ سے باتیں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں لڑائی۔ تو رب کے بندے فساد نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ آیت کا اگلا حصہ ترجمہ اور تھوڑی سی بات سنی اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نماز کا وقت آئے تو بڑے لوگوں کو معاذ اللہ کام یاد آ جاتا ہے۔ رب کے بندے کی شان ہوتی ہے کہ اس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اس کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ان کی عبادتیں کبھی کمزور نہیں ہوتی، دعاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے کریم رب سے جڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے آج لوگ کہہ دیتے ہیں فلانی چیز نفل ہے جی، پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں درست ہے بات، نفل ہے کرو چاہے نہ کرو، لیکن اگر کرنے پہ ملے بڑا کچھ تو۔ حضور نے فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ پڑھو بخاری مسلم ہے۔ آپ کو نفلوں کی شان کا ہی نہیں پتا؟ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے جی عصر کی پہلی 4 رکعتیں کو ضروری ہیں؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں، پر پیروں سے مولویوں سے درویشوں سے دعا کراتے پھرتے ہو، عصر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھو، تمہیں مدینے والے نبی کی دعا ملے گی۔ حضور نے فرمایا جو یا اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اس پہ رحم فرما۔ نبی کریم نے دعا دی ہے، دعا چھوٹا مقام سمجھتے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، میری بات پر توجہ کرنا۔ مصلی آباد کرو، جب تک آپ اپنی عبادات کا مسئلہ مضبوط نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سارا کچھ ہے پھر بھی دل نہیں لگتا، طبیعت بور بور سی رہتی ہے، وجود بوجھل بوجھل سا رہتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ مسئلہ ہے نا، کیوں بلا؟ وجود کھانا مانگتا ہے، آنکھیں نیند مانگتی ہیں، روح اللہ کی یاد مانگتی، روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے، عبادت مانگتی۔ جب ہم عبادت نہیں نہ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بے چین ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پیاسی ہے، دل پیاسا ہے، اور جب روح پیاسی ہو تو پھر دل لگتا۔ رات کو کچھ نفل پڑھا کریں، تہجد کی روٹین بنائیں، اپنے مالک سے اپنا تعلق بنائیں، جو دکھ لوگوں کو بتاتے ہو وہ دعا کر کے اپنے رب کے حضور عرض کیا کرو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جو دعا زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے، اس لیے اپنے مالک سے جڑو۔ یہ سارے اللہ والے ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے دوستوں کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے عزیز عاجزی پیدا کریں، ورنہ تو بڑی باتیں ایسی ہیں جس میں انسان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، کمزوری ہوتی۔ اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے، ہر جگہ بحث نہیں کرتے، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، انہیں سہنا آتا ہے، برداشت کرنا آتا ہے، اور برداشت کر کے آگے بڑھنا آتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر قوت برداشت پیدا نہیں ہوتی ہم صوفیاء کے پہلے طریقے کو بھی پا سکتے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بحث چھوڑ دیں، بحث نہ کیا کریں زیادہ۔ مذہب اسلام کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا۔ آپ عمل کریں،
دین کی جو بات ملے عمل کریں، اور جاہلوں سے تو ویسے ہی بحث نہیں کرنی چاہیے. جاہلوں سے بحث. ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کا خیال ہے کہ عورت کی عقل پوری نہیں ہوتی؟ ایسے ہی ہے؟ تو پھر جو اس سے بحث کرے اس کی عقل کے بارے میں کیا کہوں؟ نہیں سمجھ آئیے. میرا ایک چھوٹا سا فتویٰ ہے، کافی سارے دوست میرے فتوے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے گا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اینا تے نہ کورو مینوں، میں ایڈی ڈاڈی گل نہیں کی تھی، تسی تے بڑا سخت کورن لگ پا. میں نے تو رائے دی ہے اور یہ کہہ کے دی ہے کہ اختلاف کر سکتے ہیں، پر آپ تو اتنا گھور رہے ہیں مجھے سخت. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، مینوں پتہ ہے تسا نہیں بولنا، مینوں پتہ ہے کوئی گل ہوندی تسی بول پڑنا سی، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میری رائے ہے، آپ کی نہیں. اب میں دلیل رکھتا ہوں، دلیل سنو کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ بول کے بتائیں. تو جو جھگڑا ختم نہیں کر رہا تو پھر میں تو اسی کی غلطی مانوں گا. بھئی جس کو تو کہہ رہا ہے نا کہ تو ختم کر، اس بیچاری کا تو شعور آدھا ہے، تو تیرا تو پورا ہے نا. آپ یقین کریں، لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، 4 بچے روتے ہیں بچے، اور میاں صاحب نے غصے میں طلاق دے دی. یہ تیری اور تیری بیوی کی بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد یتیم ہو گئی، صرف یہ کہ کسی نے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا، بحث چھوڑنی پسند نہیں کی. اور جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہے. جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو سارے کرتے ہیں. ہم نے تو وہ کرنا ہے جو سارے کرتے، سارے نہیں کرتے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے نا. جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. ہار جائے کبھی کبھی، رشتے بچائیں، تعلقات بچائیں، محبتیں بچائیں، بھائیوں سے تعلق بچائیں، رشتہ داروں سے بچائیں. ہر وقت بحث میں اختلاف ہی ہوتا ہے. علماء کریں گے ایک آگ کے حق کے لیے، کبھی کسی دینی مسئلے پہ بحث کرنی ہوئی تو اس کا اجر ہے، لیکن یہ جو ذاتیات کے لیے بحث ہے اسے چھوڑ دیں، اور جاہلوں سے تو بالکل چھوڑ دیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی میری گفتگو علماء سے ہوئی کسی فروعی اختلافی مسئلے میں، تو جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی وہ عالم میری رائے مان گئے اور کبھی میں ان کی مان گیا. کبھی انہوں نے ہار قبول کر لی اور کبھی میں نے کر لی. علماء قبول کر لیتے ہیں رائے دلائل کی روشنی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بحث ہوئی ہے نا، ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے. عالم جاہل سے جیت سکتا کیونکہ ہے ہی جاہل. جاہلوں سے بندہ جیت سکتا، تو اب جو جاہلوں سے بحث کرے. پیر بڑے جالی ہیں، پیر بڑے جالی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں. تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جالی، مرید بھی کافی جالی ہیں. ناراض ہو گئے ہو تو انو آنکھیں ہی نہیں. میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں. صرف پیر نہیں جالی، مرید بھی کافی سارے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے. ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے. تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے. حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا،
پر پھر بھی کہنے لگی رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو دنیا داری کے طالب، اللہ والے تقوی سکھاتے، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو۔ آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو۔ سارا بغداد حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے۔ حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر آفی کا۔ تو جمعے کی نماز حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی، تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے۔ وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا۔ آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے، کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی۔ پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر حضرت ایک جنگل کی طرف بڑھے جو آبادی جنگل والی تھی، کہنے لگا اب یہ سب سے چھپ کے کباب کھائیں گے، میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، لیکن قربان جائیں وہاں منظر کیا ہوا۔ حضرت ایک کچے سے مکان میں گئے، دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کو کھولا، جب اندر تشریف لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، سامنے ایک فالج کا مریض بوڑھا آدمی لیٹا ہے۔ حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ کھانا، پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس بزرگ کا منہ دھویا، اور پھر حضرت لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ وہ مریض رونے لگا، کہنے لگا حضور 14 سال ہو گئے، آپ ہر روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز 14 سال بیت گئے، کب تک آپ آئیں گے؟ تو جناب بشر نے اس بیمار کے آنسو پوچھے اور فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میرا سارا شہر میری عزت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ میں تجھ بیمار کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے اب دوستو یاد رکھیے گا، حضرت فرمانے لگے میں نے تو بھی سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے۔ تو شیخ وہاں سے باہر نکلے تو وہ تاجر قدموں میں لگ گیا، کہنے لگا جس بات پر میں آپ سے بدگمان ہوتا تھا وہ تو آپ کی بہت بڑی خوبی نکل آئی ہے، تو بہت بڑی خوبی ہے۔ اب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اچھا سوچیں۔ ہمارے ہاں نا انزائٹی ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا سوچا کریں، ہاں مہربانی کریں، مثبت رائے رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی صحیح آئے گی، اور تھوڑا سا اپنے علاوہ بھی کسی کو نیک سمجھ کے دیکھیں، اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ کسی اور کو بھی آپ سوچیں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت انسان ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جس آدمی نے مائک لگایا ہے، سٹیج بنایا ہے، دریاں بچھائی ہیں، ان کی کیا عزت ہوتی ہے محفلوں میں، جلسوں میں؟ میں نے ایک دفعہ ایک ساؤنڈ والے سے کہا، میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو تم اتنی تقریریں سنتے ہو؟ کہندے حضرت صاحب جیڑا مولوی آندا ہے ساڑھے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے، آواز اچھی کرو تے آواز نیویں کرو،
تو وہ پیار کرے گا تو پڑھ لیں گے نماز. تو کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ اگر ساؤنڈ نہ چلے، یہ دریاں نہ بچھیں تو محفل کا نظام چلتا ہے؟ تو اچھا سوچیں، سب کی ضرورت ہے، سب کے ساتھ پیار کریں. بچنا ہے تو بد عقیدہ سے بچنا ہے. باقی آپ اپنوں کے ساتھ رویے کو بڑا خوبصورت بنائیں. ایک تو تقوی سوچ کا، ایک پھر بولنے کا تقوی. آپ کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بازاری محسوس ہو، جو آپ کی شخصیت اور وقار کے منافی ہو. آپ احتیاط سے بات. ایک تو ہمیں بولنے کا شوق ہی بڑا ہے. کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار آپ مطلب اللہ خیر کرے، اللہ کرے آپ کا ذہن سلامت رہے. تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا، کچھ تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی. بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی، نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں. آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے، قطع کلامی معاف، لہذا اپنی بات شروع. ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا. اچھا بولے، صاف ستھری بات کریں، جسے حق جانے وہ کہیں. اپنی گفتگو کو باوزن کریں، با طہارت کریں. مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں. اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تو اچھا بولیں، خیر کی بات کریں، زبان سے خیر کے جملے نکالیں، زبان کے تیر نہ برسائیں، ہر وقت تلخ بات نہ کریں. کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا، جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں، بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا. وہ جی میں سچ کہتا ہوں. کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ یہی ہے نا. لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ. آپ معیار تقوی پر فائز ہوں، آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، ٹھہراؤ ہو. تقوی اختیار کریں. زندگی میں محتاط. ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو. احتیاط تھی، تقوی تھا. کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام. اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے، پرہیزگاری سکھاتے. ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے. قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے. یہ بادل آ گئے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے. تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے، کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے. فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے. ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے. رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں. یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں.
تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارے، آپ خود محسوس کریں گے آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے۔ میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مصلی سے بڑا اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ مصلی، ہمارے قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو فیصل آباد تشریف لاتے تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، تو گجرانوالہ سے ٹکٹ شیخو پورا کر لیتے تھے، زور پڑھ کے نکلتے تھے، کہتے تھے وہاں جاتے میری اثر نہ قضا ہو جائے، اگر میں نے فیصل آباد کا ڈائریکٹ ٹکٹ لے لیا تو کئی دفعہ بس والے روکتے نہیں، وہاں اثر پڑھ لی، پھر شاہ کوٹ کا ٹکٹ لے لیا، پھر وہاں مغرب پڑھ لی۔ عبادت کے ساتھ ان کا رشتہ، چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، تو وہ تو مخلوق سے بھی تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے۔ ان کو شوق نہیں ہوتا لوگ ہمارے گرد گھومیں اور ہمارے نعرے لگیں، تو آج کل تو بڑی بیماری لگ گئی لوگوں کو پروٹوکول کی۔ سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی۔ تو بھائی مصلی آباد کریں۔ آج کل مجھے بڑی تکلیف ہے، فجر کے نمازی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ کریں آج کل فجر کا کیا حال ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے پکے نمازی وہ ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں کا محلہ ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا لیا؟ رب کریم کے بندوں کا مصلی آباد ہوتا تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے، رش ہوتا، ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آ جاتے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو بار بار جاتا ہوں مصلی پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈالوں۔ تو بھائی مضبوط عقائد، مضبوط ایمان، مضبوط تقوی، عبادت سے تعلق، یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی سب سے پہلا بنیادی وصف ہے اللہ کے بندوں کا۔ جس دور پرفتن میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں لوگوں کے عقیدے ڈاواں ڈول ہیں، نظریات میں بڑا بگاڑ ہے، لوگ فکری تضاد کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب حضرات بیٹھ، آپ بھی 2-4 لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔